بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. ویلکم ٹو دا ویکلی سورہ البقرہ کلاس اینڈ الحمدللہ وی آر اباؤٹ ٹو اسٹارٹ پارا نمبر 2. انشاءاللہ وی پلان ٹو کنکلوڈ سورہ البقرہ اور ہم کوشش کریں گے کہ سورہ البقرہ کے جو مین موضوعات ہیں اور اس کا جو مین کرکس ہے اور اس میں سے جو فلسفہ ہمیں ملتا ہے دنیا کی زندگی کے حوالے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اس کی جو مین تھیم ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ڈسکشن ہماری چل رہی ہے. اور 141 آیات الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں. سو ناؤ وی آر اباؤٹ ٹو اسٹارٹ ود دا آیا نمبر 142 اینڈ پارا نمبر 2 سیقول السفہاء. تو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے یہ دیکھ کے کہ آپ لوگ فالو کر رہے ہیں ریگولرلی اور مجھے کمنٹس آتے رہتے ہیں، اچھی فیڈ بیک آتی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ لوگ نوٹس لیتے ہیں، پراپر قرآن کو وہ رسپیکٹ دیتے ہیں جو رسپیکٹ قرآن کو دینی چاہیے. قرآن مجید وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 7ویں آسمان سے لوح محفوظ سے نازل ہوئی اور یہ ہمارے لیے انتہائی بابرکت کتاب اور انتہائی بہت لیسنز ہیں قرآن میں. قرآن مجید میں خزانے ہیں اور قرآن مجید ضابطہ حیات ہے. اور قرآن مجید جو نیشن نے قرآن کو تھام لیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، اس نیشن کی اپلفمنٹ ہی اپلفمنٹ ہے. کیونکہ قرآن مجید بیسٹ آف نائٹس میں ریویل ہوا، بیسٹ آف مین پہ ریویل ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ آف اینجل لے کر آئے. قرآن مجید جو ہے وہ بیسٹ آف سٹیز میں ریویل ہوا مکہ میں. تو اس لیے قرآن کے ساتھ جو بھی ایسوسیٹیڈ ہے، قرآن کے ساتھ جو بھی منسلک ہے، وہ انسان ٹاپ پر ہی جائے گا، وہ انسان سکسیس کی طرف ہی جائے گا اور وہ نیشن بھی ٹاپ میں جائے گی انشاءاللہ. جیسے کہ عربس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح جسٹ بینگ سمپلی بیڈونس یا جسٹ بینگ میریلی شیفرڈس دے کانکرڈ ڈفرنٹ کنٹریز، ڈفرنٹ ایریاز اینڈ بیکیم دا لیڈرز آف دا ورلڈ. تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب تک ایک قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگیوں کو مولڈ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیا عہد جو ہے اس کو نبھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سکسیس دیتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ کیجول لینے لگ جائیں اللہ کے دین کو، کیجول لینے لگ جائیں اللہ کے رسولوں کی باتوں کو، کیجول لینے لگ جائیں اللہ کی کتاب کو، تو پھر ان کا ڈاؤن فال آتا ہے، پھر وہ ریپلیس ہوتے ہیں. اور یہی ہوا، عربز بھی ریپلیس ہوئے. دیکھیں بغداد پر جب حملہ ہوا ہے 1258 ہجری میں، 1258 سی ای میں، ہجری میں نہیں 1258 سی ای میں، سن عیسوی میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منگولز میں سے ہی جو ہے تیسرا جو چنگیز خان کا بیٹا تھا، ہلاکو خان کا پوتا اور چنگیز خان کا بیٹا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کے تھرو ظاہر ہے کہ اسلام پھیلنا شروع ہوا سب کانٹیننٹ میں. اور پھر ترکس کی بات آتی ہے کہ کس طرح سے آٹومن کیلیفیٹ جو ہے وہ آئی. لیکن یہ بات یہی ہے کہ گارنٹی صرف اس نیشن کو لیڈرشپ کی ہے جو اللہ کے احکامات پہ چلے گا، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، نبیوں کو، باتوں کو کیجول نہیں لیں گے. جو قوم کیجول لے گی انہیں ریپلیس بھی کیا جائے گا اور پھر ان پہ بہت سی مصیبتیں بھی آئیں گی. انفارچونیٹلی جیسے آج امت مسلمہ کی جو کنڈیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو سورہ البقرہ ہماری توجہ اس طرف دلاتی ہے کہ اس وقت لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے، ہم الفاظ کیوں نہیں ہیں دنیا کے، کیونکہ شاید ہم نے ان لائنز پہ سوچنا چھوڑ دیا اور ہم نے اپنے بچوں پہ، اپنی قوم پہ اس طرح سے ورکنگ چھوڑ دی ہے جس طرح سے سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے. اور آج چاہے مسجد اقصیٰ کا ایشو ہو یا کشمیر کا ایشو ہے، کوئی بھی ایشو ہو، ہمیں بہت زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ پہلی تو بات کہ ہمارے جو اینیمیز ہیں، جو کہ ہمارے نہیں انسانیت کے اینیمیز ہیں، بیسیکلی انسانیت کے دشمن ہیں وہ لوگ، وہ کیسے حاوی ہو گئے آج مسلم لینڈز پہ. یہ سوچنے کی بات ہے، اس پر سوچنا چاہیے بہت زیادہ. اور کہیں ہم ریپلیس تو نہیں ہو رہے ہیں جیسے بنی اسرائیل کو ریپلیس کیا گیا، اور ہمیں کیا زبردست وارننگز ملتی ہیں سورہ البقرہ میں اور ہمیں کیا پری ایمپٹیو میجرز لینے چاہیے اور کیا لانگ ٹرم سلوشن کی طرف آنا چاہیے، اسی پر بات ہوتی ہے. سو سٹارٹ کرتے ہیں پارہ نمبر 2 سے، ورس نمبر 142 سورہ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم.
ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا. یہاں نادان لوگوں سے مراد قریش بھی ہے اور اہل یہود بھی ہیں، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے کر کے ہجرت کر کے تو 16-17 مہینے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اسی کو قبلہ بنا کے. اس کی بہت سی ریزن تفسیر ابن کثیر میں آتی ہیں جو کہ ایک علمی تفسیر ہے. اس میں اسے ایک ریزن یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ سٹارٹ میں اٹ واز ٹو ریلیٹ ود دا جوز، ایک ڈپلومیٹک سٹیپ بھی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جوز کا چونکہ قبلہ مسجد اقصیٰ رہا ہے ہمیشہ، تو دس واز ٹو ٹیل دیم کہ ہم بھی سیم اسی لڑی کا حصہ ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام دین ابراہیمی کا حصہ ہیں، جس کو تم جو ہے جن کو تم مانتے ہو سب سے بڑا یعنی ابراہیم علیہ السلام کو. اور مسجد اقصیٰ کی ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، تاکہ جوز ظاہر ہے مسلمان جوز کے ساتھ ریلیٹ کریں، جوز مسلمانوں کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں. دعویٰ پرسپیکٹیو سے بات ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت سے احکامات کو ایبروگیٹ کرتا ہے، اللہ کی حکمت ہے اس میں مسلمانوں کی تربیت کے لیے، ان کے ٹیسٹ ٹرائل کے لیے کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا وہ پریشر میں آتے ہیں، پیئر پریشر میں آتے ہیں، سوسائٹی کے پریشر میں آتے ہیں. یاد رکھیں کہ جب آپ دین میں آئیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ٹیسٹ یو کہ یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں یا یہ مجھ سے ڈرتے ہیں، کیا یہ واقعی ہی اسلام پہ عمل کرنے کے لیے دین میں آئے ہیں یا ویسے ہی کسی فائدے کے لیے دین میں آئے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پاک نہ کر دے اور جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ثابت نہ کر دے کہ یہ لوگ استقامت والے لوگ ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ سے بہت استقامت مانگنی چاہیے. اور صحابہ کا جو رویہ تھا میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے قبلہ چینج ہوا وداؤٹ کویسچن، جب انہیں پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کر لیا وداؤٹ کویسچننگ اینی تھنگ انہوں نے بھی کر لیا. یہ مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے، اپنے نبی پہ اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے. کس چیز نے ہٹایا؟ فولش لوگ یہ کہیں گے، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. تو کرکس یہ ہے کہ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کو پاؤ گے، لیکن یہ کہ یونٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر کیا کہ سارے ایک ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اور یہ ایک میٹافورک سینس میں ایک جیسچر بھی ہے کہ دین ابراہیمی کے ہی پیروکار ہیں سارے، کیونکہ کعبہ واز بلڈ بائی ابراہیم علیہ السلام. تو جوز اگر ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مانتے ہیں تو پھر مکہ کو اور کعبہ کو کیوں نہیں مانتے، جبکہ ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہے کہ مکہ دا سٹی آف پیس واز بلڈ بائی ابراہیم علیہ السلام. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہاں پر مسلمانوں کی جو امت ہے اس کے لیے خاص ورڈ یوز کیا گیا، امتن وسطا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا میننگ کیا ہے، اور یہ اگر ہم سمجھ لیں اس کا میننگ تو یقین کریں کہ ہمارے پاس لیڈرشپ آ جائے گی. کیونکہ لیڈرشپ ڈیپینڈنٹ ہے ہمارے رویوں پہ، لیڈرشپ ڈیپینڈنٹ ہے ہاؤ وی بیہیو ٹو سچویشنس. لیڈرز جو ہے نا، لیڈر قومیں جو ہوتی ہیں وہ سوچتی کسی اور طرح، ان کا ویژن ہی کچھ اور ہوتا ہے، ان کا سوچنے کا طریقہ دوسری قوموں سے مختلف ہوتا ہے. جو لیڈر قومیں ہوتی ہیں، جو کانکر کرنے والی قومیں ہوتی ہیں، کانکرنگ تھرو دی ہارٹس کی بات کر رہا ہوں، کانکرنگ تھرو دا ہارٹس اینڈ مائنڈ. اور جو غلام قومیں ہوتی ہیں ان کا سوچنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، ان کا رہن سہن کا طریقہ اور ہوتا ہے. تو امتن وسطا جو ہے نا، یہ جو وسطا، یہ کیا ایٹریبیوٹ ہے؟ وسطا سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اینڈ وائی دس از ون آف دا بگیسٹ ایٹریبیوٹ آف لیڈرشپ، کہ جب تم اس طرف آؤ گے تو تم لیڈرشپ کی طرف ہی جاؤ گے. یہ ہم ڈسکس کریں گے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. پوری آیت جو ہے لرؤوف رحیم، پوری آیت ہم پڑھتے ہیں. ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے. تو امتن وسطا کے کیا مراد ہے؟ ایک تو اس سے مراد ہے عادل امت، اور وسطا جو ہے یہ مڈل کو کہتے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہ قرآن کا یہ ایک میتھمیٹیکل میریکل آپ چیک کریں، قرآن کی آرگنائزیشن چیک کریں، سنکرونائزیشن چیک کریں کہ وسطا ورڈ اٹ مینز مڈل. اور سورہ البقرہ کی ٹوٹل 286 آیات ہیں. سو 143 از ایگزیکٹلی دا مڈل آف سورہ البقرہ، اور اس میں مڈل کا ورڈ یوز ہوا ہے وسطا. سو قرآن میں ایسے بہت سے آپ کو میریکلز نظر آئیں گے وچ ول فیسینیٹ یو کہ یار واقعی جس طرح قرآن کا سیکوینس ہے،
جس طرح قرآن ڈیزائنڈ ہے لنگوسٹکلی، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا. سو اللہ سیز کہ ہم نے تمہیں امتاً وسطا بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے. وجہ کیا ہے تمہیں امتاً وسطا بنانے کی؟ کہ تم لوگ لیڈرز ہو اور تم نے گواہی دینی ہے باقی قوموں پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا لیڈر آف ہیومینٹی، انہوں نے تمہارے پہ گواہی دینی. تو جو گواہی دینے والی قوم ہوتی ہے نا، جو وٹنس دینے والی قوم ہوتی ہے، اس کا طور طریقہ، اس کا رہن سہن، اس کی تھنکنگ کچھ اور ہی ہوتی ہے. صرف اس آیا کو اگر آپ لے لیں اور آج اپلائی کریں تو ہمارا طور طریقہ کیا ہے، ہماری تھنکنگ کیا ہے، ایک عام آدمی کس طرح زندگی گزارتا ہے، پاکستانی آدمی. تھوڑا سا ہمارا نوجوان بالی ووڈ کو کاپی کرتا ہے، تھوڑا سا ہالی ووڈ کو کاپی کرتا ہے، اور بیچ میں ایک مکسڈ اپ سا ورژن لے کر آتا ہے. تھوڑا سا اسلام بھی اس میں آ جاتا ہے. اسلام کہاں پہ آتا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے یا جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی شارٹ کٹ بتا دیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. یہ مذہب کی بس ایک ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ شکل ہے کہ مذہب صرف اس چیز کا نام ہے کہ جب کوئی چیز چاہیے ہو تو اللہ سے دعا کر لو، یا جب کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو کوئی شارٹ کٹ وظیفہ لے آؤ مولوی صاحب سے، اس وظیفے کو پڑھو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم نے ریلیجن کو سمجھا ہی نہیں کہ ریلیجن اصل میں چیز کیا ہے. ہم نے یہ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اسلام ہمیں کیا چیز دینے آیا ہے اور اسلام ہمیں لیڈر بنانے آیا پوری امتوں کا. ہماری سوچ اتنی ہے کہ بس ٹھیک ہے، نوکری کر لی، تھوڑا سا کما لیا، شادی کر لی، بچے پیدا کر لیے، اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہوئی، ریٹائرمنٹ میں آ کے مسجد چلے گئے، اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ موت کا فرشتہ آئے گا تو ٹھیک ہے، روح قبض کرے گا تو ہم نے حج بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا. لیکن یہاں پر بات یہ کی جا رہی کہ تم اس چھوٹے سے ویژن سے نکلو اور اپنے آپ کو لیڈر ایکسیپٹ کرتے ہوئے ایک لیڈر کی طرح زندگی گزارو. اسٹارٹنگ ود یور روٹین، اسٹارٹنگ ود یور تھنکنگ، اسٹارٹنگ ود یور ڈیلی ایکشنز. کیا ہمارے ڈیلی ایکشنز اور روٹین یہ بات کہیں سے ثابت ہو رہی ہے کہ ہم امتاً وسطا ہیں، یعنی ہم مڈل پاتھ والی امہ ہے یا ہم عادل امہ ہے؟ اب عادل امہ سے کیا مراد ہے، مڈل پاتھ والی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر دیکھیں، اس سے مراد ہے ماڈریشن والی امہ. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بدھزم کی طرف دیکھیں، ہندوازم کی طرف دیکھیں، کرسچینٹی کی طرف دیکھیں، جوڈائزم کی طرف دیکھیں، تمام مذاہب کی طرف دیکھیں. ان مذاہب میں اوپر آنے کے لیے اور کوئی ان کا مولوی بننے کے لیے، ان کے مولوی سے مراد ہے ان کا پنڈت یا ان کا مونک یا ان کا ریبائے وغیرہ وغیرہ، یا ان کا کوئی پریسٹ بننے کے لیے آپ کو لٹرلی دنیا چھوڑنی پڑتی ہے. آپ کہیں گے میں شادی بھی نہیں کروں گا، آپ کہیں گے جی کہ میں دنیا کو ترک کر دوں گا، لیکن یہ وسطہ والی بات نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ نہیں، تم ماڈریٹ نیشن ہو، تم نے دنیا میں تم آئے ہو ذمہ داری لے کے، تو دنیا کو بھی آباد تمہیں نے کرنا ہے. تم نے دنیا کے معاملات کو بھی ڈسکس کرنا ہے، تم نے دنیا کے مسائل کے پریکٹیکل سلوشنز دینے. ویسٹ میں کیا ہے، کرسچینٹی کوئی پریکٹیکل سلوشن دے نہیں سکی. پوپ کو انہوں نے صرف ایک فگر ہیڈ جو ہے وہ رکھ دیا کہ بس پوپ ہمارے لیے ایک بہت ہی ہولی پرسن ہے اور ان سے ہاتھ ملائیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پوپ کی بس یہ حیثیت ہے، جیسے وہ کسی بندے کو رکھا ہوتا ہے نا فیتا کاٹنے کے لیے، کہ جب کوئی چیز ہم بنائیں گے اس کے بعد فیتا کاٹنے کے لیے ان کو بلا لیں گے، آنر کرنے کے لیے. وہاں پر پوپ اور پنڈت وغیرہ کی یہی حیثیت ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں، دنیا کے زندگی کے ہر معاملے میں اسلام شامل ہے. یہاں تک کہ واش روم جانا ہے تو اسلام بتاتا ہے کیسے جانا ہے. پالیٹکس میں اسلام بتاتا ہے کیسے کرنی ہے سیاست. گورنمنٹ کیسے رن کرنی ہے، اسلام آپ کو اصول دیتا ہے. اکنامکس کیسے رن کرنی ہے، اسلام آپ کو اصول دیتا ہے اکانومی کے. زکوٰۃ کی بات کرتا ہے، بہت سے ٹیکسز بھی ڈسکس کرتا ہے اسلام. سوشل ایشوز کی بات اسلام کرتا ہے، پردے کی بات اسلام کرتا ہے. گیمبلنگ اسلام میں حرام ہے، جوا، شراب اسلام میں حرام ہے، حلال و حرام کی بات کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے دین، جو آپ کو ایک ایک چیز پہ گائیڈ کرے اور آپ کو بتائے کہ صحیح کیا اور غلط کیا. قرآن فرقان ہے. اب کیا ہمارا رویہ قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن فرقان ہے، یا ہمارا رویہ قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن بس ایک ثواب کی چیز ہے اور اس کو پڑھتے رہو اور آپ کو ثواب ملے گا اور باقی جو مرضی کرو، جیسے تم نے اپنی زندگی کے معاملات چلانے ویسے چلاؤ. انفارچونیٹلی اس وقت کا مسلمان بھی سیکولر ہو چکا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ مذہب میری صرف اتنی رہنمائی کرنے آیا ہے کہ مجھے جب کوئی مشکل آئے تو مجھے وظیفہ بتانے آئے، بس یہ مذہب ہے. یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے. ایسی قوم
رول تو دور کی بات، ڈیفینیٹلی کانکر ہی ہوگی، اور آج ہم کانکر ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ ہماری سوچ ہی بہت پست ہو چکی ہے. ہم نے بڑا سوچنا چھوڑ دیا، ہم اتنے زیادہ مینٹلی پستی کی طرف جا چکے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی گورا آ جائے، ٹو بی آنیسٹ، تو ہماری شکل دیکھنے والی ہوتی ہے، ہم ایسے جھک جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی فرشتہ آ گیا ہے ہمارے سامنے. حالانکہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کیا فلسفہ حیات ہے، ہمارے پاس طہارت کا کنسیپٹ ہے، ہمارے پاس وہ مائنڈ سیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا عقیدہ کے تھرو کہ اگر ہم اسے اپلائی کر لیں اور ان کو سمجھا دیں تو ان کو بھی کتنا بڑا خزانہ ملے گا. لیکن ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کرتے ہمارے پاس کوئی خزانہ بھی ہے. تو پہلی بات، ہم امتاً وسطہ کس سینس میں؟ وی آر اے پیپل ہو فالو دی ماڈریٹ پاتھ. ہاؤ وی فالو دا ماڈریٹ پاتھ؟ ہم دین اور دنیا اس میں فرق نہیں کرتے. دنیا دین کا ہی پارٹ ہے. یہ تو ان کا فلسفہ ہے کہ دنیا الگ ہے، مذہب الگ ہے، مذہبی بننا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور دین اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ دنیا کی زندگی ہے. ہماری زندگی تو عالم ارواح سے شروع ہوئی ہے. دنیا میں تو ہم کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں، اور یہ دین ہی بتا رہا ہے کہ تم کچھ عرصے کے لیے آئے ہو تو ایسے زندگی گزارو. تم نے پیسے کمانے کماؤ، حلال کھاؤ پیو عیش کرو، کس نے روکا ہے؟ لیکن حرام اور حلال میں تمیز کرو. اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. گناہ نہ کرو، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اور پلرز آف اسلام جو ہے ان کو پورا کرو. تو یہ ہمارے دین کا فلسفہ ہے کہ دنیا دین کا ہی ایک پارٹ ہے، دین سے الگ نہیں ہے دنیا. تو اس سینس میں وی آر دا بیسٹ آف جنریشنز، وی آر دا جنریشن ہو فالو دی ماڈریٹ پاتھ، وی آر دا امہ ہو فالو دی ماڈریٹ پاتھ. اور سیکنڈ بات کہ ہم اس سینس میں بھی امتاً وسطہ ہیں کہ ہم ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جاتے، کسی بھی سینس میں ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جاتے ہم. اور ہم بہت درمیانی بات کرتے ہیں، میانہ روی والی بات کرتے ہیں، اور ہم ظاہر ہے کہ ہر چیز کو انالائز کر کے بات کرتے ہیں. تو مسلمان میں ایموشنل انٹیلیجنس بہت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی آج مسلمان میں ہی سب سے زیادہ کم ہے. ان چیزوں پہ ورکنگ ہونے والی ہے بہت زیادہ. ہم درمیانی راہ کی بجائے ایکسٹریمزمس کی طرف جاتے ہیں، رویوں میں بھی اور عبادات میں بھی، اور بہت سی چیزوں میں ہمارا ایکسٹریمسٹ رویہ جو کہ پسند نہیں فرمایا گیا. سو ان دیٹ سینس وی آر امتاً وسطہ، عادل امت ہیں. اور وسطہ سے مراد عدل کرنے والی امت بھی ہے، عادل امہ ہے، یعنی کہ ہم عدل کو پسند کرتے ہیں، میانہ روی کو پسند کرتے ہیں، جسٹس کو پسند کرتے ہیں، اور ہم عدل والی بات کرنا پسند کرتے ہیں. اینڈ دس از ون آف دا بگیسٹ ٹریٹس آف لیڈرشپ. آج آپ اس طرح زندگی گزاریں گے تو دیکھیں آپ خود بخود اپنے ایریا میں لیڈر بن جائیں گے. اور پھر آہستہ آہستہ جب ہر بندہ یہ چیز اپلائی کرے گا تو مسلمان لیڈرشپ پہ آ جائیں گے، مسلمان لیڈرشپ پوزیشن سنبھالیں گے. اور یہ کہ اس لیے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم پر گواہ ہو جائیں. تم نے وٹنس دینی ہے، تم نے گواہی دینی ہے، جو کہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تم امتاً وسطہ والا ایٹیٹیوڈ اپناؤ. جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. تو یہاں پہ ڈسکرائب ہوا، ریزن اللہ نے خود بتا دی کہ ہم نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کون اللہ رسول کی بات مانتا ہے اور کون جو ہے وہ پیئر پریشر میں آتا ہے، کون پھر جاتا ہے. گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا. ثابت ہوا کہ ہدایت اور توفیق اللہ کی ہی طرف سے. اس لیے کبھی اس پر نہ اترائیں کہ میں بہت نیک ہوں، یا میں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، یا میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، یہ کیا وہ کیا. سب فضل اللہ کا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دینا چاہیے کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان نہ ضائع کرے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرح پھیرا کریں. اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. اصل میں اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر
آخر الانبیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اس لیے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا، مگر ان کا نسلی غرور و حسد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ صحابہ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کعبہ کی طرف ہی ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے بار بار آسمان پہ اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم نازل کریں گے. یعنی ان کے دل میں یہی خواہش تھی کہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہونا چاہیے، بیکاز آبویسلی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، مسجد اقصیٰ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی. تو کعبہ کی ہسٹری گوز لانگ بیک، اور جیوز کو یہ بات پتہ ہے کہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنائی. جیسے میں نے آپ کہا ان کی کتاب میں اشارات موجود ہیں، لیکن نسلی تعصب، پرائڈ اینڈ ایروگینس، اور اوبویسلی یہ جو نسلی تعصب سے مراد ہے کہ پریجوڈیس، اپنی نسل کے حوالے سے پریجوڈیس کہ نہیں ہم میں سے نبی کیوں نہیں آیا، دیٹس وائی بہت بڑا گناہ ہے. اور یہی تعصب ہمارے معاشرے میں ذات پات کی صورت میں پایا جاتا ہے. اللہ بس ہمیں ہدایت دیں اور ہمیں عقل دیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل کتاب کو اس کے بعد کہ اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کس طرح سے چور دروازے اور جو ہے وہ ظاہر ہے کس طرح سے فسق کی طرف جا رہے ہیں، گناہ کی طرف جا رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، بیکاز نسلی تعصب ہے. اگر آپ کے قبلے کی پیروی کر لی تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ آپ نبی ہیں، اور یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا ان کے نزدیک کہ جی عربز ہمارے سے اوپر ہیں، ہمارے سے افضل ہیں، اور یہ بات ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اوبویس سی بات ہے، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے قبلے کو ماننے والے ہیں. آپس میں بھی اختلاف ہے. یہود و نصارہ میں دیکھیں اختلاف ہے، آپس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں، تو آپ کی بات کہاں سے مانیں گے؟ اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالکل آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں کہی جا رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کبھی ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کریں، علم آنے کے باوجود پھر جائیں. صحابہ کو اور مسلمانوں کو ہمیں بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ہیز چوزن اسلام فار یو ایز اے وے آف لائف. اب تم اپنا قبلہ چھوڑ کے ان کا قبلہ جو ہے اس طرف منہ کرو گے. یہاں پہ میٹافورکلی بات بھی ہو رہی ہے کہ تمہارا قبلہ کعبہ ہے، اسلام ہے، ان کے قبلے کو اپنے قبلے کو چھوڑ کے تم نے اس وقت ان کے قبلے کی طرف رخ کیا ہوا ہے. جیسے علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں بھی یہ بات کی ہے نا، قبلے کے حوالے سے کہ ہمارا قبلہ ہی بدل چکا ہے مسلم لیڈرز کا اور مسلمانوں کا. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے. ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے. بہت امپورٹنٹ فیکٹ یہاں پر مینشن ہو رہا ہے کہ ریئلی وہ اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. اگین یہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے ان پہ. اور وہ یہ جب آیتیں سنتے تھے تو ان کا ضمیر جھنجھوڑا جاتا تھا، لیکن نہیں، پیئر پریشر اتنا زیادہ تھا کہ نہیں ایکٹ کرنا. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. اور واقعی آج قرآن کو آپ پڑھیں، دین اسلام کو اس نظر سے دیکھیں کہ کتنا پریکٹیکل ہے. چاہے پرسنالٹی کی بات ہو، شخصیت کی بات ہو، چاہے روح کی بات ہو، روحانیت کی بات ہو، چاہے سوشل ایشوز کی بات ہو، چاہے پولیٹکس کی بات ہو، چاہے اکانومی کی بات ہو، چاہے جو وہ ہے مینٹل ایشوز کی بات ہو، کسی بھی چیز کی بات ہو، اسلام آپ کو سر فہرست نظر آئے گا انسٹرکشنز دیتے ہوئے. تو کیا یہ اللہ کی طرف سے حق نہیں ہے؟ بالکل حق ہے. اس کو ہر وہ بندہ اکنالج کرتا ہے جس نے اسلام کو پریکٹس کیا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے. تم نیکیوں کی طرف دوڑ جاؤ، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہیں لے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں سے کیا مراد ہے؟ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، یعنی ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے، اپنی ایک ڈائریکشن بنا رکھی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک مذہب نے اپنا ایک منہاج اور طریقہ بنا رکھا ہے.
یعنی کہ ہر ایک نے اپنی پسند کا کوئی ریلیجن جو ہے نا وہ گڑھ لیا. اور آج مسلمان بھی یہ غلطی کر رہے ہیں, انہوں نے اسلام کے نئے نئے ورژنز بنا لیے, ماڈریٹ اسلام, لبرل اسلام, اور عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آرتھوڈاکس ویوز کو ہی چیلنج کیا جا رہا ہے, جس پہ کنسنسس ہے ہمارے علماء کا, امت کا کنسنسس ہے جن معاملات پہ, ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ اسلام کسی طرح ویسٹ کے لیے پریزنٹیبل بن جائے, اور اس لیے کہ اسلام کسی طرح ہماری سائیکالوجی اور ہماری خواہشات کی طرح بن جائے, کے مطابق بن جائے. اینڈ دیٹس اے بگ سن. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں, یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے, جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. اگین بار بار انسٹرکشن ہو رہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قبلہ اپنا اب وہیں پہ رکھیں جو اللہ نے حکم دے دیا, اور قبلہ کو چینج نہ کرنے کی بار بار تلقین صحابہ کو, مسلمانوں کو کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پتہ تھی کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ میٹافورک سینس میں اپنا قبلہ چینج کرنا ہی کرنا ہے. اور جب بھی مسلمانوں نے اپنا قبلہ چینج کیا, ناٹ ان دا لٹرل سینس بٹ ان دا میٹافورک سینس, تب تک ہم پہ مشکلات آئی ہیں, اور تب جو ہے وہ مسلمان ٹریک سے ہٹیں, اور اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملا. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں, اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کر لیا کرو نماز کے لیے, تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. تم ان سے نہ ڈرو, مجھ ہی سے ڈرو, تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں, اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پا جاؤ. اگین مسلمانوں کو میسج, کرکس کیا ہے؟ کرکس یہ ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو, تم مجھ سے ڈرو. یہی میسج اگر مسلمان اپنی زندگی میں اپلائی کرے ہر معاملے میں, اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں برکت ڈالے گا, اسے وکٹری بھی دے گا, اور لوگ اس کے تابع کرے گا. ہم رشتہ داروں کے پریشر میں آ کے, فیملی کے پریشر میں آ کے نمازیں چھوڑتے ہیں, باجماعت نماز چھوڑتے ہیں, ہم کہیں بیٹھے ہوں. یہ چیزیں کس لیے اللہ ہمیں بتا رہا ہے سورہ البقرہ میں کہ صحابہ کی طرح اس طرح دین پر عمل کرو, پھر دیکھو وکٹری تمہارے تک آتی ہے کہ نہیں آتی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لا تکونوا تعلمون. وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہوئی, پچھلی آیات میں بھی یہ بات آئی تھی. جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے, اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے. ہمارا ایک پرسپیکٹیو ہے, جب سے دنیا بنی ہے حضرت آدم از دا فرسٹ مین, اور وہ نبی تھے. حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول آتے رہے. تو تمام سوسائٹیز میں جو بھی اچھی چیزیں, اچھی ٹیچنگز پائی جاتی ہیں وہ انبیاء کی دی ہوئی ہیں, چاہے وہ چائنیز سوسائٹی ہو, ویسٹرن سوسائٹی ہو, کوئی دور دراز کا آئی لینڈ ہو, کوئی بھی ہو, کیونکہ اللہ نے ہر قوم پہ نبی بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ کوئی ایسی قوم نہیں جس پہ اللہ نے ان کی ہی لینگویج میں اور انہی کی طرح کا نبی نہ بھیجا, انہی کی طرح کا جو انسان. اس لیے ہمارا یہ آرگومنٹ ہے کہ ہر قوم میں جو اچھائیاں ہیں وہ وحی کی وجہ سے, انبیاء کی وجہ سے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا اور تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جس کے بارے میں تم بے علم تھے. تم طہارت کے بارے میں بے علم تھے, تم حلال و حرام کے بارے میں بے علم تھے, تم انہیریٹنس کے معاملات کے بارے میں بے علم تھے, شریعت کے بارے میں بے علم تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی کے تھرو بتائی, کتنا بڑا احسان کیا, لیکن تم ریٹرن میں کیا کر رہے ہو؟ تم اس نبی کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے. مسلمانوں سے بات ہو رہی جو دینی چاہیے, تم صرف نعتیں پڑھ کے اور کچھ شعر کہہ کے اور تعریفی کلمات کہہ کے سمجھتے ہم نے نبی سے محبت کا حق ادا کر دیا. یہ نبی سے محبت کا حق نہیں ہے. نبی سے محبت کا حق ہے کہ اس کی باتوں پہ عمل کرو, اس کے فلسفہ زندگی جو اس نے دی ہے اس کے مطابق زندگیاں گزارو, اور ان کی سیرت کو جو ہے وہ اپناؤ. یہ ہے نبی سے محبت کا تقاضا. وہ ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے. قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کریں اپنے گھروں میں, قرآن کی تلاوت چلایا کریں اپنے گھروں میں. دیکھیں نحوست کیسے جاتی ہے, اور آپ کے جو بچے گناہوں میں پڑے ہوئے دیکھیں وہ کیسے باہر آتے ہیں اس چیز سے.
جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے. پوری تعلیم اور تربیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی حیثیت سے دیا کرتے تھے تمام رسول. اور ایک پرپز یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رسولوں کا کہ وہ پاک کرنے آئے ہیں لوگوں کا، ان کے مائنڈز کو، ان کی سولز کو، ان کے عقیدوں کو ہر شرک سے، ہر برائی سے، پریجوڈیس سے، انٹالرنس سے، اور انہیں محبت کرنے والے انسان بنانے آئے، ہر سینس میں پاک کرنے آئے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. That is one of my favorite ayahs. It is verse number 152. In fact میں نے یہ آیا رمضان میں جو میں نے ایک پوری سیریز شروع کی تھی، مائی فیوریٹ آیا فرام ایچ پارا. سو دس از مائی فیوریٹ آیا فرام پارا نمبر 2 اینڈ ون آف دا فیوریٹ ونس. یہ زندگی کا ایک ایسا اصول ہے کہ اس کو آپ اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں اور پھر دیکھیں اللہ آپ کو کتنا دیتا ہے. اصول کیا ہے؟ اس لیے تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. اور پھر کہا واشکروا لی ولا تکفرون، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. اللہ تعالیٰ کو تنگی میں اور آسانی دونوں میں یاد رکھیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے یاد رکھتا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا، آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ویز بنائے گا، ایسے طریقے بنائے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں. لیکن شرط کیا؟ اللہ کو یاد رکھو، ہر میٹر میں یاد رکھو. گناہ کرتے ہوئے سوچ لو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی 2 نمبری کرتے ہوئے سوچ لو، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھو. پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے یاد رکھتا ہے. اور یہاں سے ایک اور مراد یہ کہ نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اور پھر واشکروا لی ولا تکفرون، میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یہ بھی ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ میری شکر گزاری کرو تھرو ایکشنز، تھرو لمبز. اپنے ایکشن سے شو کرو تم میرا شکر ادا کرتے ہو. تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے، ہر چیز کا ٹائم ہے تمہارے پاس. میٹنگ کے لیے صبح اٹھ جاتے ہو لیکن فجر کے لیے نہیں اٹھتے، میرے سامنے حاضری نہیں دیتے ہو، میرے آگے نہیں جھکتے ہو، نماز نہیں ادا کرتے جو میں نے فرض قرار دیا. یہ پھر کیسی اطاعت ہے؟ پھر کیسی محبت ہے؟ پھر تو باتیں ہی ہیں نا ساری کی ساری. اس لیے نماز میں 5 وقت حاضری دینا فرض ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے گناہ کبیرہ کرتا ہے. یہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف کہ ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ کلیئر کٹ ہم اللہ کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ میرے لیے اہمیت ہی نہیں ہے آپ کی. سیدھی سی بات ہے. یہ شیطانی وسوسے ہیں کہ نہیں اللہ معاف کر دے گا، اللہ میرا دوست ہے، اللہ کو پتہ ہے میں نمازیں نہیں پڑھتا، بلا بلا بلا، لوگ بہت کچھ کہتے ہیں. یہ سب شیطان کی باتیں. جس بندے کے پاس دنیا کا ہر کام کرنے کا ٹائم ہے اور نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مجرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کورٹ میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں نمازی بنائے، ہمیں شکر گزار بندہ بنائے اپنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بہت خوبصورت آیات ہیں یہ اب جو کنٹینیو ہو رہی ہیں قبلہ کے ڈائریکشن چینج ہونے کے احکامات کے بعد، کہ دیکھو اب تمہارے پہ مشکل آئیں گی، تمہارے لیے عمل کرنا مشکل ہوگا، لوگ تمہیں موک کریں گے جب تم قبلہ چینج کرو گے، یہودی اور قریش موک کریں گے. تو اللہ آگے فارمولہ دے رہا ہے پورا کا پورا، اور ہمارے لیے بھی یہ پورا ایک فارمولہ ہے کہ ان حالات میں جب اسلام پہ عمل کرنے والے کو موک کرتے ہیں لوگ تو کیسے تم نے عمل کرنا ہے. وہ سارا فارمولہ ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، طاقت پکڑو صبر اور نماز کے ذریعے، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے. پلیز اپلائی اٹ بردرز اینڈ سسٹرز. ہم جب کسی مشکل میں آتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پینک ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، ہم ادھر ادھر کاؤنسلنگس کراتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں، ہماری زندگی خراب ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز میں طاقت پکڑو، مدد پکڑو. ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی نمازیں بڑھا دیتے ہیں جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے؟ ہمارا اپوزٹ ہے. جب مشکل آتی ہے سب سے پہلے نمازیں ہٹ ہوتی ہیں، سب سے پہلے صبر ہٹ ہوتا ہے، پینک ہو جاتے ہیں. تو صبر اور نماز یہ بہت زبردست سپر پاورز ہیں، مسلمان کی سپر پاورز ہیں. جیسے ہر مارول کے کریکٹر کی سپر پاورز ہیں، یہ ہماری سپر پاورز ہیں.
جس دن ہماری یوتھ کو یہ سمجھ لگ گیا کہ اس کی سپر پاور صبر اور نماز ہے، پھر دیکھیں اس کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی. تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے. یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقاعدہ ہمیں تلقین کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے. اللہ نے سلوشن بتا دیا ہے کہ میرے سے بات کرنی ہے تو وہ صبر اور نماز کے تھرو ہے، اور میں ہی تمہارا مسئلہ حل کروں گا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے یا کاؤنسلنگ نہیں کرا سکتے، لیکن سب کچھ چھوڑ کے پینک ہو کے کاؤنسلنگس کرانے لگ جانا، اور ایک بندے سے مطمئن نہ ہو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور 10 لوگوں سے کاؤنسلنگس کرانا، ریپیٹیٹیو باتیں کرنا، اور نماز کی طرف آنا ہی نہ، اصل بات کی طرف آنا ہی نہ، اللہ سے تعلق بنانا ہی نہ، کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ کیسے آپ اللہ کو پا جائیں گے؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے یہ چیز جو ہے وہ لگانا چھوڑ دی، اپلائی کرنا چھوڑ دی، اور باقی ہر چیز ہم اپلائی کر رہے ہیں. تو اس پر مزید انشاءاللہ ڈیٹیل میں روشنی میں ڈالوں گا نیکسٹ لیکچر میں. ان کو آپ ریوائز کریں، آیت نمبر 153 تک آج ہم نے پڑھا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.